ہمارے سب سینئر بیٹھے ہیں تو ان کی موجودگی میں سرکار کی نعت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ صرف نعت کی ہی برکت ہے. اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس طرح قاری سید صداقت علی شاہ صاحب نے الحاج محمد علی زوری صاحب ان کی خوبصورت نعت سنائی ہمیں، تو آج الحاج محمد اعظم چشتی مرحوم لہ رحمہ آپ کی خوبصورت نعت کے چند اشعار پیش کروں گا. پھر اس کے بعد ہمارے داتا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے منظور نظر، آپ کے دربار کے عظیم خطیب حضرت مولانا علامہ مفتی محمد رمضان صاحب سیالوی آپ جلوہ فرمائیں، آپ کا بیان ہوگا انشاءاللہ. تمام دوست مل کے سرکار کی بارگاہ میں ایک دو مرتبہ بلند و عرصی درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ چٹائی پہ مگر نشی ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے. ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اور دو جہاں کو تیرے در سے
آقا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو آقا تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اور ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی ارے اس در کا تو دربان جبریل امی ہے اس در کا تو دربان جبریل امی ہے ویکھن نوں وی ناؤ ساڈے ورگا پر اسی کدوں او دے مل دے پتھر لالا دے پانی وک دے پھل کنڈیاں نال نی تل دے جو سرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھلے تے آزم عرشاں تے پھر دا اوہ اسی گلیاں دے وچ رل دے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے وَأَحْسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ
شاء ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے آقا آپ چاہیں تو ہر شب ہو مثال شب اسرا کیونکہ تیرے چار قدم عرش بری ہے سونیا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے دل گریاں کنا اور نظر مدینہ دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرزند یہاں آیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ابا جی میری خواب میں آئے، تو میں نے پوچھا ابا جی آگے کیا مسئلہ ہوا، آگے کیسا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو ایک شعر میں نے کہا تھا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اس پہ میری بخشش ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ماشاءاللہ آپ نے سنا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تشریف لے مسجد نبی شریف میں حکومت نے بچوں کا داخلہ بند کر دیا کہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، 10-12 سال پرانی بات ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سب ہاں تو سب مسافر ہوتے ہیں، بچے کو کہاں چھوڑیں؟
تو ہوا یوں کہ بیوی نے جانا تو پھر خامد کو پکڑا جاتی تھی، خامد جانا تو بیوی کو پکڑا جاتا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا نہیں تھا، اس وقت پیر بہاؤالدین مرحوم جو تھے اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ بات ہوئی، لیکن اخبار میں آیا یہ عبد القادر حسن نے یہ جو ہے یہ روزنامہ جنگ میں لکھا۔ انہوں نے کہا کچھ دن گزرے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوئی، میرے آقا مولا سرکار سرور کائنات اپنے مسجد کی خطیب اور عمائدین مدینہ کی خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میری مسجد کے منتظمین کو کہو کہ اپنے قالین اٹھا لیں اور میری امت کے بچوں کو مجھے ملنے دیں۔ حضرات رکھنا، اب میں تھوڑی سی اس کو آگے لے جاتا ہوں۔ اولیاء کے سردار، فخر الاولیاء جنہیں کہا جا سکتا، علامہ اقبال نے جہاں کا کہ سید حجویر مخدوم امم، تو وہ کیا وہاں جو بیٹھے ہیں ہزارہ سال سے لوگ وہاں سے اپنے نورانیت حاصل کر رہے ہیں، جس کو جہاں قطبیت جو کچھ ملنی ہے وہاں سے ملتی ہے۔ مجھے موقع ملا، یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے چیئرمین تھے، اب تو وہ شہید کر دیے کے بعد میں، تو وہ ان کو بھی اللہ کے والے تھے، وہ صبح فجر کی نماز تہجد وہاں جا کے پڑھتے تھے دراصل۔ تو وہ ملا مجھے، میں نے انہیں کہا تو کہنے لگے وہ فلاں جو کونے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ وقت کا غوث ہے، اس کی منظوری ابھی جو ڈیو ہے۔ تو حضرات گرامی قدر جو ہر وقت ان کے پاس رہتے ہوں، ظاہر ان پہ توجہات تو ہیں، اور ایک نسبت تو علامہ صاحب جناب علامہ محمد رمضان چشتی سیالوی، ان کو ایک تو یہ ہے کہ وہ داتا صاحب کے خطیب ہیں، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سیال شریف سے تعلق ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو پیر کامل پیر سیال نور اللہ مرکدہ، وہ اس وقت ان کا فیصلہ تھا کہ مسلم لیگ کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو ووٹ دیا جائے، مسلم لیگ کو ووٹ دیا جائے۔ تو وہاں ٹوانا فیملی تھی بڑی، وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو گاؤں میں جو رسم ہوتی ہے ماؤں بہنوں کا میلہ بھیجتے ہیں، وہ ماؤں بہنوں کا میلہ بھیج دیا حضور پیر صاحب کی خدمت میں۔ یہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، جو پاکستان کی روحانی اساس ہے، ابھی مارکیٹ میں ہے یہ آئی۔ ماؤں بہنوں کا میلہ بھیج دیا کہ جا کے کہیں کہ پیر صاحب جناب آپ مہربانی کریں، چلو آپ نا جو کرتے رہیں کہ ہماری مخالفت نہ کریں۔ فرمایا ماؤں بہنوں بیٹیوں اس در سے تو کوئی خالی نہیں کبھی گیا، میں کیا کروں؟ آقا سرکار نے مجھے محمد علی جناح کو سپورٹ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو حضور پیر صاحب ساری عمر محمد علی جناح کہتے رہے، قائد اعظم نہیں کہی کہا۔ تو آج کے جو ہمارے خطیب ہیں، علامہ ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے، یاقوتۃ العلماء ہیں، اور حافظ قرآن ہیں، جامع و معقول و منقول ہیں۔ میں اب ان سے یہ التماس کروں گا کہ میں تو ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی نسبت ہے اس کو ترجیح دیتا، کہ جو دادا صاحب کے ساتھ نسبت ہو گئی اور جن کی سیال صاحب کے ساتھ نسبت ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں التماس کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خیالات سے اور نورانی ارشادات سے محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ